بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شہد کی مکھی کے حوالے سے بہت ہی دلچسپ اور حیران کن معلومات شیئر کریں گے۔ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورہ نحل ہے۔ اس سورت میں شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل اور اس کے فوائد اور منافع کا تذکرہ فرمایا گیا ہے جو قابل ذکر ہے، اور در حقیقت یہ مکھیاں عجائبات عالم کی فہرست میں ایک بہت ہی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ اس مکھی کی چند ایسی خصوصیات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جنہیں سن کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی کے گھروں یعنی چھتوں کا ڈسپلن اور نظام عمل اتنا منظم اور باقاعدہ ہے کہ گویا ایک ترقی یافتہ ملک کا نظام سلطنت ہے جو پورے نظام اور انتظام کے ساتھ نظم مملکت چلا رہا ہے، جس میں کوئی خلل اور فساد رونما نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مکھیاں اس طرح رہتی ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو جسم اور قد میں تمام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تمام مکھیاں اسی کی قیادت میں سفر اور قیام کرتی ہیں۔ اس بادشاہ کو یعصوب کہتے ہیں۔ نمبر 3، ان کا بادشاہ یعنی یعصوب ان مکھیوں کے لیے تقسیم کار کرتا ہے اور سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا کر کام کراتا ہے۔ چنانچہ کچھ مکھیاں مکان بناتی ہیں جو سوراخوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ مکھیاں ان سوراخوں کو اتنی خوبصورتی اور یکسانیت کے ساتھ مسدس یعنی 6 گوشوں والی شکل کا بناتی ہیں کہ گویا کسی ماہر انجینئر نے پرکار کی مدد سے ان سوراخوں کو بنایا ہے۔ سب کی شکل بالکل یکساں اور ایک جیسی، سب کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی بالکل برابر ہوتی ہے۔ نمبر 4، کچھ مکھیاں یعصوب کے حکم سے انڈے اور بچے پیدا کرنے کا کام انجام دیتی ہیں، کچھ شہد تیار کرتی ہیں، کچھ موم بناتی ہیں، کچھ پانی لاتی ہیں، کچھ پہرا دیتی ہیں۔ مجال نہیں کہ کوئی دوسری مکھی ان کے گھر میں داخل ہو سکے۔ نمبر 5، یہ مکھیاں پھلوں اور پھولوں وغیرہ کا رس چوس چوس کر لاتی ہیں اور شہد کے خزانے میں جمع کرتی رہتی ہیں، اور پھلوں پھولوں کی تلاش میں جنگلوں اور میدانوں میں سینکڑوں میل الگ الگ دور دور تک چلی جاتی ہیں، مگر یہ اپنے چھتوں کو نہیں بھولتی اور بلا تکلف کسی تلاش کے سیدھے سینکڑوں میل کی دوری سے اپنے چھتوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ نمبر 6، یہ مکھیاں مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں، کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی سیاہ، کبھی زرد، کبھی پتلا، کبھی گاڑھا۔ مختلف موسموں میں اور مختلف پھلوں پھولوں کی بدولت شہد کے مختلف رنگ اور مختلف ذائقے ہوتے ہیں۔ نمبر 7، یہ اپنے چھتے کبھی درختوں پر، کبھی پہاڑوں پر، کبھی گھروں میں، کبھی دیواروں کے سوراخوں میں، کبھی زمین کے اندر بنایا کرتی ہیں، اور ہر جگہ یکساں ڈسپلن اور نظام کے ساتھ ان کا کارخانہ چلتا رہتا ہے۔ نمبر 8، نافرمان اور باغی مکھیوں کو ان کا یعصوب مناسب سزائیں بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کروا دیتا ہے اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کبھی کوئی شہد کی مکھی کسی نجاست پر نہیں بیٹھ سکتی، اور اگر کوئی کبھی بیٹھ جائے تو ان کا بادشاہ یعصوب اس کو سخت سزا دے کر چھتے سے نکال دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اس شہد کی مکھیوں کے مسائل کا خطبہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم اور آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کو تمام بیماریوں کے لیے شفا فرمایا ہے۔ چنانچہ بعض امراض میں تنہا شہد سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور بعض امراض میں شہد کے ساتھ دوسری دواؤں کو ملا کر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جیسا کہ معجونوں اور طرح طرح کے شربتوں کے ذریعے تمام بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور ان سب دواؤں میں شہد شامل کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سکنجبین میں بھی شہد ڈالی جاتی ہے جو پیٹ کے امراض کے لیے بے حد مفید ہے۔
بہرحال ہر مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ شہد میں شفا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے فیہ شفاء للناس، یعنی اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔